الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہیں تو وہ عمر ہے۔ محدث کا مطلب پوچھا گیا کہ کیا ہے، تو فرمایا کہ جن کو الہام کیا جاتا ہے، یعنی جن کے دل میں بات کو ڈال دیا جاتا ہے کہ بات کیا حق ہے کیا باطل ہے، کون سی چیز صحیح ہے، کون سی بات درست ہے، کون سی بات ایسی ہے کہ جو غلط ہے اور باطل ہے۔ یہ جس کے دل کے اندر ڈال دیا جائے، جس کو سمجھا دیا جائے، جس کو سکھا دیا جائے، اس کو محدث کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کے محدث یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیا کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کو ڈالا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی قلب عمر ولسانی او کما قال علیہ السلام، کہ اللہ پاک نے حضرت عمر کی زبان اور حضرت عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا ہے، رکھ دیا ہے کہ ان کی زبان پر حق ہے، ان کے دل کے اندر حق ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، عورتیں بڑی زور سے گفتگو کر رہی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو انتہائی نرم طبیعت کے مالک تھے، قرآن مجید فرقان حمید ہمارے آقا علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اے محبوب اگر آپ زبان کے اور دل کے سخت ہوتے، یعنی زبان میں سختی ہوتی یا دل میں سختی ہوتی، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں یہ آپ سے چھٹ جاتے، دور ہو جاتے، یعنی یہ جو پروانے کی طرح آپ کے گرد گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ہر وقت آپ کی طلب میں، آپ کی چاہت کے اندر رہتے ہیں، آپ کے دیدار کے لیے ترستے ہیں، آپ کے قرب کے لیے آتے رہتے ہیں، اگر آپ کے اندر سختی ہوتی تو یہ آپ سے دور ہو جاتے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ انتہائی نرم ہیں، دل بھی نرم، زبان بھی نرم ہے آپ کی، آپ کے ان اخلاق حسنہ کی وجہ سے، اس نرمی کی وجہ سے یہ آپ کے ارد گرد رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی یہ مشہور و معروف تھی۔ آپ علیہ السلام نے جہاں نرمی کرنے کا حکم دیا تو ساری سیرت آپ علیہ السلام کی نرمی ہمیں بیان کرتی ہے۔ مدینے کی کوئی عورت چاہتی بڑی عمر کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں روک لیتی اور راستے میں روک کے اپنی ساری حاجت کو حضور علیہ السلام کے سامنے بیان کرتی، آپ علیہ السلام اس بوڑھی عورت کی بھی بات کھڑے ہو کر سنا کرتے تھے، اس کی حاجت کو پورا کرتے تھے۔ اب عورتیں گرد بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی بڑی زور زور سے، اتنے میں حضرت عمر نے اجازت طلب کی گھر میں آنے کی، تو یہ ساری عورتیں بھاگ کر دوسرے کمرے میں چلی گئیں، پردے کے پیچھے چلی گئیں۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہیں آپ؟ تو فرمائیں یہ عورتیں بیٹھے بلند آواز سے باتیں کر رہی تھیں، لیکن تم جیسے آئے تو یہ اٹھ کر باہر چلی گئیں، یعنی آپ کا روب اور دبدبہ ان پر طاری ہو گیا۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ تمہارا ستیہ ناس ہو، عورتوں سے کہا کہ مجھ سے ڈرنے کا حق زیادہ ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنے کا حق زیادہ ہے؟ ان کے روب کے اندر آنا چاہیے، میرے روب کے اندر آنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا روب بیان کیا کہ تمہارا روب ایسا ہے کہ تم جس گلی سے گزرتے ہو شیطان اس گلی سے راستے کو بدل دیتا ہے، تو کون ہے جو تمہارے روب و دبدبے کے سامنے رہ سکے گا؟ تو اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر، آپ کے دل میں حق کو جاری کر دیا تھا۔ سنن ابن ماجہ اور دیگر کتابوں کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کہا گیا۔ فاروق اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ فرق کرنے والا، بہت زیادہ فرق کرنے والا۔ فاروق یہ فرق ان سے نکلا ہے۔ فارق کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا، اور فاروق کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ فرق کرنے والا۔ تو چونکہ آپ حق اور باطل کے درمیان، حدیث پاک میں فرمایا یفرق بین الحق والباطل، ان کو فاروق اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر حق اور باطل کے درمیان یہ فرق ہیں۔ تو اللہ پاک نے حضرت عمر کی زبان کو کیسا حق ادا کیا تھا، کیسا ان کے دل کے اندر حق اتارا تھا، میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہر ایک بات کو ہمیشہ سے جانتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے علم میں پہلے کوئی چیز نہیں تھی بعد میں اس کے علم کے اندر آئی، ایسا نہیں، ہمیشہ سے اس کو علم ہے کہ کس وقت کیا ہونا ہے۔ لیکن اپنے نیک بندوں کی وہ شان کس طرح بڑھاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ذات ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں وافقت ربی فی ثلاثین، میں نے اپنے رب کی 3 چیزوں میں موافقت کی۔ موافقت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جیسا 2 چیزوں کا ہو جانا، 2 باتوں کا ایک جیسا ہو جانا، دونوں 2 افراد ہیں، ان کے کلام ہیں، دونوں کی گفتگو ایک جیسی ہو جائے تو اس کو بولتے ہیں موافقت۔ حضرت عمر نے، یعنی آپ نے مثال کے طور پہ کوئی بات کہی اور میں نے اس کے موافق کوئی بات کی، تو یہ ہم دونوں موافق ہو گئے کسی چیز پر۔ میں نے آپ کی موافقت کی، آپ نے ایک بات کہی اور میں نے آپ کی موافقت کی، آپ کی جیسی بات کہی، آپ کے جیسی، آپ کی تائید کی، تو اس کو کہیں گے موافقت کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی بات کہی اور جیسی بات آپ نے کہی ویسی ہی بات اللہ پاک نے نازل فرما دی۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا، کلام یوں ہونا چاہیے تھا کہ جب حضرت عمر نے کہا اور اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، تو اگر ظاہر کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو معنی یہ بنے گا کہ اللہ نے حضرت عمر کی موافقت کی، جیسا حضرت عمر نے کہا ویسے ہی اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی۔ لیکن حضرت عمر کا ادب دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ وافقت ربی فی ثلاثین، میں نے اپنے رب کی موافقت کی، یعنی جیسا میرا رب کلام فرمانا چاہتا ہے، جو وہ نازل فرمانا چاہتا ہے، میں نے پہلے سے وہ کہہ دیا، میں نے وہ کہہ دیا، تو حقیقی بات اللہ ہی کی ہے، میں نے اس کی موافقت کی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ پاک میرے کہے کا کوئی محتاج تھا اور اس کے بعد اس نے وہ آیت نازل کی، نہیں، بلکہ بات اللہ پاک ہی کی ہے، لیکن اللہ پاک نے یہ توفیق دی کہ میں نے پہلے سے وہ بات کہہ دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع کے لیے اور اس سے پہلے عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لے کر آئے، عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے کر آئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام طواف کرنے کے بعد کعبۃ اللہ المشرفہ میں داخل ہوئے اور آپ نے 2 رکعتیں کعبے کے اندر ادا کی۔ جیسے ہی کعبے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو الٹے ہاتھ کی طرف 2 ستونوں کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر 2 رکعتیں پڑھی، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے کر آئے، مقام ابراہیم کے پاس
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی اور اشارہ فرمایا کہ ہذہ قبلہ، کعبے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہمارا قبلہ ہے، یہ ہمارا کعبہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی انتخذ مقام ابراہیم مصلی، یا رسول اللہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، یعنی اس جگہ کو ہم مصلی قرار دے دیں کہ یہاں پر ہم نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیں، یعنی وہ مقام، وہ پتھر کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی، وہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر ہم اس مقام کو مصلی کی جگہ نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں، مصلی بنا لیں، ابھی آپ نے عرض کی کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے آیت نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، یعنی مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ یعنی حضرت عمر کی زبان سے کلمات نکلتے ہیں، اللہ پاک ان کی تائید کے اندر قرآن کی آیت کو نازل فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ ویسے عام طور پہ کتابوں میں حضرت عمر کا یہ قول لکھا ہوتا ہے وافقت ربی فی ثلاث، میں نے 3 باتوں میں موافقت کی ہے، 3 باتیں ایسی ہوئی ہیں، لیکن کئی مقامات پر الگ الگ چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو علماء نے جب گننا شروع کیا کہ کتنی ایسی باتیں ہیں کہ جن کو حضرت عمر نے کہا اور پھر اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، تو 36 ایسی آیتیں موجود ہیں کہ حضرت عمر نے کوئی بات کہی اور اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو نازل فرمایا۔ علماء نے اس پر پوری کتابیں لکھی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقات کون کون سی ہیں۔ تو ان میں سے ایک یہ، ہم جو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کے لیے ترستے ہیں کہ اس مقام پر نماز پڑھنے کا موقع ملے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر نماز ادا کی، اور قرآن نے فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ اس جگہ کو، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے کلمات نکلے تھے، اسی پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے غیرت مند تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے افراد ہوں، ازواج مطہرات ہوں، ان پہ بڑی غیرت رکھتے تھے۔ آپ کو مزہ نہیں آتا تھا کہ کوئی بھی ازواج مطہرات سے بات کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہی رکھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جن کا تعلق ان کے نزدیک وہ سب سے بڑھ کر، جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے امام حسن اور امام حسین کا جو وظیفہ مقرر کیا وہ 1000 درہم تھا، اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا آپ نے جو وظیفہ مقرر کیا وہ 500 درہم تھا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ آپ نے ان دونوں کو 1000 درہم کر دیا اور میرا 500 درہم وظیفہ، یہ کیا بات ہوئی؟ تو کہا کہ وہ علی کے بیٹے ہیں، نبی کے نواسے ہیں، تم میرے بیٹے ہو، تو ان کے باپ اور ان کے نانا کے جیسے باپ اور نانا تو لے کر آؤ۔ یہ آپ کی عاجزی تھی باپ کہ آپ نے ایسے الفاظ کہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بہت بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، لیکن حضرت عمر کو اللہ پاک نے ان سے بڑا مقام عطا فرمایا، فضیلت رکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، اس لیے آپ نے حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا وظیفہ اپنے بیٹے سے بھی زیادہ رکھا، دونوں بیٹے سے زیادہ رکھا۔ اسی طرح آپ ازواج مطہرات کے حوالے سے بہت غیرت رکھتے تھے کہ ازواج مطہرات سے کوئی بات نہ کرے، بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عورتیں ہیں تو سب سے اعلیٰ و عرفہ ہیں، ان سے ہر ایک کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے اس حوالے سے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے کوئی جواب ارشاد نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے جب اس بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار عرض کی، تو پھر اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی علیہ السلام کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔
فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، کہ یہ لوچ دار آواز میں، ہلکی پھلکی نرم آواز کے اندر گفتگو نہ کیا کرو. ولا تخضعن، کہ تمہاری آواز کے اندر لوچ نہیں ہونا چاہیے، کہ جس کے دل کے اندر مرض ہوگا، نفاق ہوگا، تو اس کے دل کے اندر کوئی بات آ سکتی ہے. تو اچھی بات کہو لیکن لہجہ جو ہے وہ نرم نہیں ہونا چاہیے، یعنی عورت کا گفتگو کرتے ہوئے لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھر کے اندر ٹھہری رہو. تو یہ آیت جو ازواج مطہرات کے لیے نازل ہوئی کہ وہ گھر کے اندر ہی تشریف فرما رہے، ہر کوئی ان سے اس طرح بات نہ کر سکے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش پر اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے. جو آپ نے کہا اس کے مطابق ہی نازل ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر کی محبت کیسی تھی کہ ایک محبت، ایک خوف ہوتا ہے بندے کو، بعض اوقات ڈر لگتا ہے. ایک ڈر لگتا ہے کسی کے روب اور دبدبے کی وجہ سے، اور اس کا روب و دبدبا خوف کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کی طاقت ہے، اس کا ظلم ہے، اس کا ظلم ہے، اس کی طاقت ہے، جس کی وجہ سے بندہ ڈرتا ہے کہ یار اس سے ڈروں گا نہیں، اس کا خوف نہیں ہوگا تو یہ تو نقصان پہنچائے گا. نقصان کے اندیشے کی وجہ سے بندہ ڈر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات عزت بھی کرتا ہے، مان بھی رکھتا ہے اس کا. لیکن ایک خوف جو ہے وہ محبت کا خوف ہوتا ہے. ایک خوف محبت کا خوف ہوتا ہے. سامنے والا اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں گے تو بہت کمزور ہوگا، کچھ بھی نہیں کر سکے گا، لیکن بندہ ڈرتا ہے اس سے کہ کہیں یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. کیوں؟ اگر یہ ناراض ہوگا تو یہ میرا محبوب ہے جو مجھ سے ناراض ہو رہا ہے. تو یہ ناراضی کا جو خوف ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی بندہ ڈرتا ہے، اس کی وجہ سے بھی بندہ ڈرتا ہے. اسی لیے علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا خوف ایک عجیب کیفیت رکھتا ہے کہ بندہ جب دوسروں سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے قریب جاتا ہے، اللہ کے قریب جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نعوذ باللہ ظلم سے نہیں ڈر رہا ہوتا کہ وہاں ظلم ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ تو اللہ کی ناراضی سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں میرا رب جو مجھ پہ نعمتیں کرتا ہے وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے وہ اللہ کے قریب سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے تو عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری اولاد سے، اپنے مال سے، ہر چیز سے، سوائے میری جان کے، سوائے میری جان کے ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں، ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی نہیں. پھر آپ نے ہاتھ مارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کامل ہوا، یعنی ایمان اب کامل ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک آپ کی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی. اب کیسی محبت تھی، پہلے بھی چند ایک مرتبہ اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو روب و دبدبا تھا، زمین و آسمان کے جو یعنی کوئی شیطان ہو، ہر شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ڈرتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا آپ کا روب و دبدبا ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے ہیں، وہاں سے مدینہ منورہ آتے ہیں، تو ہر شخص، ہر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ یہ چھپ چھپا کر نکل رہا تھا، ان کو چھپ کر نکلنا پڑ رہا تھا کہ کفار کا ظلم و ستم اتنا تھا. سب نے راتوں رات چھپ کر یہ ہجرت کی کہ کہیں کفار نقصان نہ پہنچائیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہجرت تھی وہ کمال ہجرت تھی کہ جانے سے پہلے کعبے کے سامنے آتے ہیں، تیر کمان لٹکایا ہوا ہے، ایک ایک کافر کے پاس جاتے ہیں اور اس کو جا کے کہتے ہیں کہ کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ بیٹے سے محروم ہو جائے،
کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بچے جو ہیں وہ باپ کی شفقت سے محروم ہو جائیں تو روک کے دکھائے مجھے. یہ آپ کا روب و دبدبا تھا. سب کے سامنے طواف کیا، پھر اس کے بعد آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. کیسا روب ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، اسلام لا چکے ہیں، مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر ناراض ہو گئے، اور ناراض ہو کر اپنے گھر کی جو اونچی منزل تھی، مشروبہ جس کو بولتے ہیں، بالا خانہ جس کو بولا جاتا ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے. صحابہ کرام علیہ رضوان گھر کے باہر بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے کہ کیا ہوا. پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کسی وجہ سے ناراض ہیں. یعنی وہ عورتوں کی کسی بات پر ناراض تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں. ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنوں کے بل گر جاتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندہ، ایک تو ہمارے یہاں تو عشق مجازی ہوتا ہے کہ جس میں کوئی گر کر اپنے محبوب کو پھول دے رہا ہے تو کچھ کر رہا ہے، یہ تو حرام کاریاں ہیں، اپنی جگہ پر ہیں. لیکن منانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ گھٹنوں کے بل گر جائے بندہ. یعنی ہم جب کسی کو منانا چاہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ گھٹنوں کے بل بیٹھے، کمر اس کی سیدھی ہو بالکل. دعا کرنے کے جو آداب علماء نے لکھے ہیں کہ بندہ جب دعا کرے تو اللہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ بیٹھے. اس کا ایک طریقہ یہ لکھا ہے کہ دو زانوں بیٹھے، جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ کے دعا مانگے. اور ایک طریقہ یہ لکھا ہے کہ بندہ کمر سیدھی کر کے اور اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ پاک کو منائے، اللہ پاک کو منائے. یہ ایک طریقہ کار ہوتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بیٹھ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار عرض کرتے رہے کہ رضیت باللہ، رضینا باللہ ربن، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ہم راضی ہیں، نبی ہونے پر ہم راضی ہیں. بار بار یہ کہتے رہے یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، حضور علیہ السلام راضی ہو گئے. اچھا، ایک مرتبہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عورتوں کی طرف سے معاملہ تھا، پریشان ہو گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی باتیں لے کر آ گئے. یا رسول اللہ، ہم وہاں پر تھے اور ہم اس طرح کیا کرتے تھے، آپ کو یاد ہے؟ اس وقت ان کی یہ باتیں تھیں، یہ باتیں تھیں، یہ باتیں، بدہ پچھلی باتیں یاد مسکرا اٹھے. یعنی راضی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب تک آپ علیہ السلام راضی نہ ہوئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنوں کے بل گرے رہے. یہ ان کا انداز تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، اور حضور علیہ السلام کو منانے کا انداز تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کیا کرتے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، رخصت ہو گئے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان، یعنی قیامت صغرا ٹوٹی ہوئی تھی مدینہ منورہ کے اندر، اور صحابہ رو رہے تھے بری طریقے سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو ہوش ہی نہیں تھا اس وقت. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو موجود ہی نہیں تھے، وہ تو کہیں دوسری جگہ پر تھے، پھر واپس آئے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھا کہ کیا ہوا. پتا تو چل گیا تھا آپ کو. صحابہ بولنے کے لیے راضی نہیں تھے کہ کیسے بولیں کہ حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں. تو صحابہ نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم بولے کیسے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا ہوا ہے. حضرت ابو بکر باہر سے آئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو بھی یہی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، لیکن صحابہ سے تصدیق کرنا چاہ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے بولنے سے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ حضرت عمر جو ہے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے یہ الفاظ بولے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو اس کی گردن اڑا دوں گا. تو اب کس میں جرت تھی کہ آگے سے یہ الفاظ بولتا کہ حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ علیہ السلام کے اوپر کفن تھا
کفن کو اتارا چہرے سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی کا بوسہ دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر باہر آ کے آپ نے خطبہ دیا، اس کی تفصیل ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مقام پر آپ محبت دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجہ محبت کیا کرتے تھے، اور یہی محبت تھی جس کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کی زبان اور آپ کے دل پر حق کو جاری کر دیا تھا۔ ایک بات اور سنیے، حج کے لیے ہم جاتے ہیں، حج پر جب میقات پر پہنچتے ہیں تو میقات سے پہلے ہمیں احرام باندھنا ہوتا ہے۔ جو بھی حرم کی حدود کے اندر جانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ حرم سے گزرتے ہوئے کیا کرے گا، وہ احرام باندھے گا۔ یعنی حرم کے اندر داخل ہونا ہے تو میقات سے پہلے کیا کر لے گا، احرام باندھے گا۔ میقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بیان کی ہیں۔ کتنی بیان کی ہیں؟ 5۔ ہم جو پہلے ہمارے بزرگ جاتے تھے ہندوستان سے، پاکستان سے، تو ان کے لیے یلم لم کا مقام تھا۔ یلم لم یہ ایک مقام ہے، اس جگہ سے اس سے پہلے احرام باندھنا ہوتا تھا۔ ایک قرن المنازل کا مقام ہے، جو ریاض کی طرف سے افراد آتے ہیں، نجد کی طرف سے، وہ اس جگہ پر احرام باندھتے ہیں۔ ایک جحفہ کا مقام ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جو شام سے آنے والے، ملک شام سے آنے والے افراد اس طرف سے احرام باندھتے ہیں۔ ایک ابیار علی کا مقام ہے، ابیار علی کا مقام ہے جہاں سے مدینہ منورہ والے احرام باندھتے ہیں۔ اچھا، 5واں مقام ہے ذات عرق کا۔ 5واں مقام ذات عرق کا ہے، یہ عراق والوں کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ بات نہیں پہنچی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق والوں کے لیے ذات عرق کا مقام جو ہے وہ میقات مقرر کیا ہے کہ جب یہ لوگ حج کے لیے آئیں گے تو ذات عرق کا جو مقام ہے اس سے پہلے انہوں نے احرام باندھ لینا ہے، اس سے پہلے احرام باندھ لینا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک نہیں پہنچا تھا۔ تو اب عراق والے یہ آئے حضرت عمر کے پاس اور کہا کہ ہم احرام کہاں سے باندھیں، ہم احرام کہاں سے باندھیں، کیونکہ اگر ہم گھوم کے آتے ہیں تو بہت مشکل پڑ جاتا ہے کہ ہم پہلے نجد کی طرف جائیں اور وہاں سے احرام باندھ کے اس طرف آئیں یا کسی دوسری طرف جائیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم اس کے جو بالکل سیدھ کے اندر مقام ہے نا وہ دیکھو، اس کی بالکل سیدھ میں اگر جو ہے وہ جو قرن المنازل ہے نجد کی طرف سے آنے والے افراد کے لیے جو جگہ پڑ رہی ہے، تم سیدھ میں دیکھو کہ تمہاری سیدھ کے اندر کون سی جگہ آ رہی ہے، تمہاری سیدھ کے اندر کون سی جگہ آ رہی ہے۔ پھر آپ نے بیان کیا کہ وہ جگہ ہے ذات عرق۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ ذات عرق۔ تم نے یہاں آنے سے پہلے احرام باندھ لینا ہے، یہاں آنے سے پہلے احرام باندھ لینا ہے۔ یہ حضرت عمر کو بات پہنچی نہیں تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی اس جگہ کو مقرر کیا ہوا تھا۔ بعد میں آپ کو بتایا گیا کہ جو جگہ آپ نے مقرر کی ہے وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے مقرر کر کے جا چکے ہیں۔ یہ آپ کی اعلیٰ درجے کی ذہانت اور علم تھا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ رات کو میں نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ مجھے دودھ پلایا جا رہا ہے، دودھ کا برتن لایا گیا اور میں نے خوب دودھ پیا، یہاں تک کہ اتنا دودھ پیا کہ میرے ناخنوں سے اس کی تری نکلنے لگی، اس کی تری نکلنے لگی۔ پھر جو دودھ بچا وہ میں نے عمر کو دے دیا، وہ میں نے عمر کو دے دیا اور حضرت عمر نے وہ دودھ پی لیا۔ صحابہ نے عرض کی کہ اس کی تعبیر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دودھ آپ نے پیا اور جب بچا وہ آپ نے حضرت عمر کو دے دیا؟ فرمایا علم، فرمایا علم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ جس طرح دودھ یہ جسم کے ظاہر کو مضبوط کرتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، اسی طرح بندے کی جو روح ہوتی ہے وہ علم کی وجہ سے مضبوط ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے ذریعے مضبوط فرمایا۔ ایک اور خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیان فرمایا کہ رات کو میرے سامنے لوگ پیش کیے گئے، لوگوں کو پیش کیا گیا اور انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی تھی، کسی کی قمیض پستان تک، کسی کی قمیض اس سے اوپر تک، کسی کی قمیض اس سے نیچے تک، کسی کی کتنی مختلف قمیصیں تھیں ان کی، کسی کی کتنی تھی، کسی کی کتنی تھی لمبائی۔ لیکن حضرت عمر کی جو قمیض تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ جس سے زمین پر وہ گھسیٹتے ہوئے چل رہے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا ایمان، یعنی جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط تھا اتنی ہی بڑی اس کو قمیص اللہ پاک نے پہنائی ہوئی تھی۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط تھا اتنی بڑی قمیص اس کو پہنائی گئی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص جو ہے وہ پیچھے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اتنا اللہ پاک نے مضبوط ایمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ کیسا مضبوط ایمان تھا آپ کا؟ عرض کی یا رسول اللہ، قبر کی جب باتیں بیان کی گئی، قبر کے بارے میں بتایا گیا کہ قبر میں یوں ہوگا، سوالات ہوں گے منکر نکیر کے کہ من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تم اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو، یہ سوالات قبر کے اندر کیے جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ کیا اس وقت میری عقل سلامت ہوگی؟ یعنی جب یہ سوالات مجھ سے کیے جا رہے ہوں گے قبر کے اندر تو کیا میری عقل سلامت ہوگی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہاری عقل سلامت ہوگی۔ تو عرض کی ٹھیک ہے، پھر میں ان کو کافی ہو جاؤں گا، پھر میں ان کو جواب دے دوں گا۔ یعنی اتنا پختہ ایمان آپ کا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس بات کا اعلان ہو کہ تمام کے تمام لوگ یہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے سوائے ایک کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، تو آپ فرماتے تھے کہ میں اللہ کی رحمت سے امید رکھوں گا کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا کہ جس کو اللہ پاک جنت کے اندر داخل فرمائے۔ یعنی یہ آپ کا اللہ کی رحمت پر مضبوطی کے ساتھ ایمان و اعتقاد تھا کہ اگر یہ موقع ملتا ہے کہ یہ مثال بیان کی آپ نے، ظاہر ایسا ہے نہیں کہ صرف ایک ہی ہستی کو جنت کے اندر داخل کیا جائے، لیکن اللہ کی رحمت پر امید کیسی تھی؟ فرمایا کہ اگر کوئی یہ اعلان ہو جائے کہ صرف ایک شخص کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا تو امید یہی کروں گا کہ مجھے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعلان ہو کہ تمام کے تمام لوگوں کو جہنم سے بچا لیا جائے گا، صرف ایک کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، تو مجھے خوف ہوگا کہ کہیں میں ہی وہ شخص نہ ہوں کہ جس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ یہ اللہ کے عذاب سے ڈر۔ فرمایا کہ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان جو ہے یہ امید اور خوف دونوں کے درمیان کی چیز ہے۔ بندہ اللہ کی رحمت پر امید بھی رکھتا ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی ہو، دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جائیں تو یہ ایمان ہوتا ہے۔ ایمان اس طرح ہونا چاہیے کہ بندہ اللہ کی رحمت پر امید رکھ کر نیک اعمال کرتا رہے، ٹوٹے پھوٹے اس کے اعمال ہیں لیکن اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ اللہ پاک اس کے ان اعمال کو قبول کر لے گا، اور اللہ پاک کے غضب سے بندہ ڈرتا رہے کہ میں کتنے ہی اعمال کر لوں اللہ پاک کے حق کو تو ادا نہیں کر سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ یہ دونوں چیزیں بندے کے اندر رہتی ہیں تو بندہ صحیح طریقے سے زندگی گزارتا ہے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض افراد ہوتے ہیں کہ جو اللہ مالک ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، یہ الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ بہت خطرناک الفاظ ہیں، بہت خطرناک الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ کہہ دینا کہ بعض اوقات بندے کے ایمان کے لالے پڑ جاتے، نعوذ باللہ کوئی واضح طور پہ گناہ کر رہا ہو، شراب پی رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، چوری کر رہا ہے، اس کو سمجھایا جائے، وہ کہے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کیا آپ اس چیزوں کو حلال سمجھتے ہو؟ اگر ان کو حلال سمجھو گے تو کافر ہو جاؤ گے،
ایمان ضائع ہو جائے گا۔ تو اس طرح جملہ کہہ دینا یہ تھوڑی ٹھیک ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ بے وقوف ہے وہ شخص، بے وقوف ہے وہ شخص کہ جو اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے گناہ کرتا چلا جائے، گناہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، فرمایا بے وقوف ہے۔ فرمایا دانا اور سمجھدار وہ ہے، عقل مند وہ ہے کہ جو مرنے کے بعد کی تیاری کرتا ہے، جو مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت پر امید کیسے کہ بندہ پہلے عمل کرے پھر اللہ کی رحمت پر امید رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاحظہ فرمائے، قطعی جنتی ہیں، کوئی شبہ نہیں ان کے جنتی ہونے کے اندر کہ یہ جنت کے اندر جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا عمر فی الجنہ، عمر جنت کے اندر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ میں جنت کے اندر داخل ہوا تو میں نے ایک محل دیکھا جس میں ایک کم عمر عورت جو ہے وہ وضو کر رہی تھی، بڑا خوبصورت محل تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ کہا یہ عمر کا محل ہے۔ فرشتوں نے کیا بتایا؟ یہ عمر کا محل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کے اندر داخل ہو جاؤں۔ حضرت عمر کو بتا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس محل کے اندر داخل ہو جاؤں، لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی کہ اس کی غیرت ہے عمر کی کہ میں اس کے محل کے اندر اس کی اجازت کے بغیر داخل ہو جاؤں۔ حضرت عمر رو پڑے، یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کروں گا، یعنی آپ میرے گھر کے اندر آئیں تو اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا سعادت، میرے محل کے اندر آپ داخل ہوں تو اس پہ کیا غیرت کروں گا میں۔ تو قطعی جنتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، لیکن حال یہ دیکھیں کہ بعض کتابوں کے اندر ذکر ہے کہ اس قدر رویا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دونوں آنکھیں بہہ بہہ کر یہاں پر نشانات پڑ چکے تھے، آنسوؤں کے نشانات پڑ چکے تھے، اس قدر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رویا کرتے تھے۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ پاک کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر یہ دونوں چیزیں بندے کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتا رہے اور اللہ کی رحمت پر امید بھی رکھتا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پر بندہ اگر گفتگو کرتا رہے تو بہت سارے فضائل احادیث طیبہ میں ہیں۔ بعض علماء نے 3 جلدوں پر آپ کے فضائل پر کتابیں لکھی ہیں، 3 والیومز جو ہیں وہ صرف اور صرف آپ کی فضیلتوں پر لکھے گئے ہیں۔ آخر میں چند ایک باتیں آپ کے حوالے سے کہ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ یا اللہ عز و جل اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے میرے رب مجھے اپنی راہ کے اندر شہادت عطا فرما۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے محبوب کے شہر کے اندر مدفن عطا فرما، اپنے محبوب کے شہر کے اندر قبر عطا فرما۔ تو اب بظاہر کوئی چانس نہیں تھا آپ کی شہادت کا، بظاہر کوئی ایسی صورت نہیں تھی کہ آپ کو شہادت ملے، کیونکہ آپ کی حکومت بہت بڑی تھی اور مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو روکا ہوا تھا کہ آپ خود جہاد کے اندر نہ جائیں بلکہ آپ یہیں مدینہ منورہ میں رہیں، دارالخلافہ کو خالی نہ کریں، یہیں سے آپ کمانڈ کرتے رہیں۔ تو بظاہر جو ہے وہ آپ کے شہادت کے چانس نہیں تھے، لیکن اللہ پاک نے آپ کی اس دعا کو قبول کیا اور آپ کو شہادت نصیب ہوئی، آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ اور ابو لولو فیروز نے آپ کے اوپر حملہ کیا اور زخمی کر دیا۔ اچھا، زخمی ہونے کے بعد چند باتیں ہوئیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فجر کی نماز میں اس نے زخمی کیا تھا۔ جب آپ کو ہوش آیا اور پوچھا آپ نے کہ نماز کا وقت باقی ہے تو عرض کی گئی کہ ہاں نماز کا وقت باقی ہے۔ آپ نے نماز پڑھی اور فرمایا کہ نماز کے بغیر آدمی کس کام کا، نماز کے بغیر آدمی کس کام کا۔ پھر ساتھ میں آپ نے کتنی، آپ ان کی انصاف دیکھیں، عدل دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک
ساتھ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک تھی، اور اس کے بعد جگہ بہت شارٹ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارکہ تھا، آپ کی 11 ازواج مطہرات تھی. یہ جو ابھی ہم ایریا دیکھتے ہیں نا مدینہ منورہ میں، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارکہ ہے، اس میں 11 گھر تھے. کتنا حصہ ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بظاہر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو رقبے کے اعتبار سے کوئی بہت بڑا نہیں ہے، مختصر ہی ہے. اتنے حصے کے اندر 11 گھر بھی تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر بھی موجود تھا. اتنا حصہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اتنے حصے کے اندر رہا کرتی تھیں. تو حجرہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور تھی، ساتھ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک قبر تھی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ ہوا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ اب آپ نے دنیا سے چلے جانا ہے، تو آپ نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ چاہیں تو مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے میرے دونوں دوستوں کے ساتھ دفن کر دیا جائے. دونوں دوستوں کے ساتھ دفن کر دیا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پیغام جاتا ہے. حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن آج کے دن میں حضرت عمر کو ترجیح دیتی ہوں، حضرت عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں کہ ان کو یہاں دفنا دیا جائے. اچھا، اب حضرت عمر کا دیکھیں معاملہ. حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے نا تو میرے اس جنازے کو لے جا کر پہلے حضرت عائشہ کے حجرے کے باہر رکھنا اور دوبارہ اجازت لینا. دوبارہ اجازت دینا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ نے یہ اس لیے کہا کہ جس وقت حضرت عائشہ نے اجازت دی اس وقت آپ خلیفہ تھے، اس وقت آپ خلیفہ تھے، مسلمانوں کے حاکم تھے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عائشہ نے خوف اور ڈر کی وجہ سے اجازت دے دی ہو کہ میں خلیفۃ المسلمین کو کیسے منع کروں. لہذا دوبارہ جانا، اگر حضرت عائشہ دوبارہ اجازت دیتی ہیں تو ٹھیک وہیں دفنانا، ورنہ پھر مجھے مسلمانوں کے ساتھ دفنا دینا، عام مسلمانوں کے ساتھ ان کے مقبرے کے اندر، ان کے قبرستان کے اندر دفنا دینا. تو واقعی ایسا کیا گیا کہ آپ کو انتقال کے بعد یہ لایا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے پاس. دوبارہ حضرت عائشہ سے اجازت لی گئی کہ اب تو یہ خلیفہ نہیں ہے، اب تو خلیفہ دوسرے بننے کے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بننے کے ہیں. اب اگر آپ چاہیں تو اجازت دیں یا نہ دیں، لیکن حضرت عائشہ نے اجازت دی کہ ان کو یہیں دفنا دیا جائے. یہ آپ کا عدل و انصاف تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا. آخری بات، قرآن مجید فرقان حمید جمع کرنے والی ذات یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے حضرت عثمان کو جو جامع القرآن کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے تمام کے تمام جو قراتیں مختلف تھیں ان کو ایک جگہ پہ جمع کر کے ایک قرآن مجید فرقان حمید کی قرات، جو 7 قراتیں ہوتی ہیں مشہور ہیں، ان میں سے ایک قرات کے اوپر قرآن کو جمع کیا تھا. ورنہ حقیقی اعتبار سے قرآن کو جو جمع کرنے والے ہیں، جس کا مشورہ دینے والے ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن تھا وہ مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا، پتوں پر، ہڈیوں پر، اونٹ وغیرہ کی جو کھال ہے اس کو سکھا کر اس پر لکھ لیا گیا. ظاہر ہے کہ ہمارے زمانے کی طرح پیپرز تو تھے نہیں کہ جو اس طریقے سے آسانی سے سب کچھ جمع ہو جائے. تو ایک جگہ اس کو ہڈیوں پر اور مختلف چیزوں پر، کاغذ پر بھی کچھ لکھا ہوا تھا، جمع کیا گیا تھا، لیکن وہ بڑے بڑے بوروں کے اندر جمع تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور آیا تو جنگ یمامہ ہوئی اور اس میں کوئی 700 کے قریب صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے، جن میں بڑی تعداد حافظ قرآن تھے، حفاظ تھے. ان کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس کی کہ صحابہ تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، ان میں حافظ بھی جا رہے ہیں، تو اگر ہم قرآن کو ایک جگہ پہ جمع کر لیں
کسی کے پاس کچھ رکھا ہوا ہے، کسی کے پاس کچھ رکھا ہوا ہے، کسی کے پاس کچھ رکھا ہوا ہے، تو ہم سب کو ایک جگہ پہ جمع کر لیں تاکہ ایک جگہ پہ محفوظ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو وہ کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں، یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں، یہ نیا کام جو بدعت ہے، جو کیا ہے، بدعت، نیا کام ہے، یہ میں کیسے کروں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، عرض کی بارگاہ صدیقی کے اندر کہ بات ٹھیک ہے، ھذا شیء لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا امر، یہ ایک ایسا کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، واللہ ھذا خیر، لیکن اللہ کی قسم بات بہت اچھی ہے، اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن بات کیا ہے، بہت اچھی ہے۔ گفتگو ہوتی رہی دونوں بزرگوں کے درمیان، امت کے اندر سب سے افضل ہستیوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تو میں کیسے کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز نہیں کی، ولیکن واللہ ھذا خیر، لیکن یہ کیا ہے، اللہ کی قسم بہت اچھی چیز ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ گفتگو ہو گئی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ جو حضرت عمر کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو حضرت عمر کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، واقعی یہ جو 50 لوگوں کے پاس قرآن جمع ہے اس کو ہمیں ایک جگہ پر جمع کر لینا چاہیے تاکہ یہ ایک جگہ پر محفوظ ہو جائے۔ پھر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تھے، تم ان کی جو قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی اسے لکھا کرتے تھے، لہذا تم سربراہ ہو اور تم اس کو جمع کرو۔ تو انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے کہ آپ لوگ وہ کام کیسے کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واقعی یہ وہ کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ولیکن واللہ ھذا خیر، لیکن اللہ کی قسم کام بہت اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب جگہ سے قرآن جمع کر کے ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا، جو مختلف جگہ پہ لکھا ہوا رکھا تھا، یاد سب کو تھا، بہت سارے حافظ تھے، زبانی پورا قرآن یاد تھا، لیکن ایک جگہ پہ لکھا ہوا جمع نہیں تھا، وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جگہ پہ جمع کیا گیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس میں مزید ترقی ہوئی۔ اللہ پاک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب پر کروڑ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ پاک ان کی برکتیں، رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے اور ان کے فیضان میں سے اللہ پاک ہمیں حصہ نصیب فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔